اللہ نے تمہارا نصیب تمہارے لیے بہترین لکھا ہے، اور پھر تم اس اللہ کی محبت تو دیکھو، اس نے تمہیں دعا مانگنے کا حق بھی دیا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، خدا کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، مختصر اور پڑھنے میں آسان، لیکن میزان پر ترازو پر بھاری ہیں اور اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی۔ خوش قسمتی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ہماری کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور ہم الحمدللہ الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ دعا قسمت بدل سکتی ہے۔ اگر دعا میں یہ تاثیر نہیں ہوتی تو دعا کا وجود تک نہیں ہوتا۔ ہر روز دعا مانگا کرے، ہر پل دعا مانگا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ تمہاری دعائیں کبھی بھولتا نہیں۔ اور صبر کرنا جب حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔